اور ہم نے ریسنٹلی ایک اور چیز اسٹارٹ کی کہ جی ہم نے کہا کہ جی جو خواتین کے لیے ایک پنک بس سروس جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے پاکستان میں اور اس خطے میں پہلی مرتبہ پہلی گورنمنٹ جس نے متعارف کرایا، ہم نے اب گرین لائن اور اورنج لائن میں بھی جو ہے وہ پنک بسز کی سروس شروع کی، جس سے صرف خواتین کے لیے الگ بسز بھی ہوں گی۔ ان بسز میں بھی خواتین بیٹھ سکیں گی اورنج لائن اور گرین لائن میں، لیکن جو اگر کوئی خواتین چاہتی ہیں کہ جی مکمل وہ پردے دار ہیں اور ان کو زیادہ کمفرٹ لیول چاہیے، تو زیادہ کمفرٹ لیول میں صرف اور صرف خواتین جو ہیں اس بس میں سفر کریں گی، وہ بھی اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ آج اس کی انٹیگریشن کی اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں، کل ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کراچی کے شہریوں کے لیے ڈبل ڈیکر بسز۔ تو نئے سال کی شروعات میں ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے احکامات پر جو ہے وہ پیپلز بس سروس کی ہی ایک نیا جو اس کا آپشن ہے، ہم جس میں ڈبل ڈیکر بسز کراچی میں چلانے جا رہے ہیں، وہ کل سے سروس شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد کراچی کے شہریوں کو اور مزید سہولیات جو ہیں اس میں اضافہ ہوگا اور مزید جو ہے یہ بسز آئیں گی۔ پھر اس کے بعد ہماری جو ای وی بسز ہماری وہ بھی نئی پہنچ چکی ہیں کراچی میں، اس کے بھی کچھ نئے چند روٹس جو ہم کراچی میں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارا اسی جنوری میں ہمارا جو پورا پلان ہے، جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ آج کی ایکٹیویٹی ہماری یہ ہے کہ اورنج لائن بی آر ٹی اور گرین لائن بی آر ٹی کی آپس میں انٹیگریشن۔ سیکنڈ ایکٹیویٹی کل جو ہے ہماری جو ڈبل ڈیکر بسز ہیں، اس کے بعد ای وی بس کا روٹ ہے، اس کے بعد پھر ہم خیرپور میں پیپلز بس سروس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، شکارپور میں ہم پیپلز بس سروس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، حیدرآباد میں مزید روٹس کا بھی ہم اضافہ کرنے جا رہے ہیں پیپلز بس سروس کا، اور ٹنڈو الایار میں بھی جو ہم پیپلز بس سروس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سارے ہمارے جتنے پروجیکٹس ہیں اس سے عوام کو سہولیت ملیں گی۔ جو اس وقت آپ کا ایک سوال جو آئے گا، میں ایڈوانس میں بتاتا ہوں کہ آپ کا سب کا سوال ہوگا کہ جی ریڈ لائن بی آر ٹی کا کیا ہونا ہے۔ ریڈ لائن بی آر ٹی میں بہت ساری تکالیف تھیں، بہت سارے چیلنجز تھے اور بہت سیریس چیلنجز تھے، اور اس کو بالکل نیک نیتی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ان چیلنجز کو ایڈریس کر لیا گیا ہے۔ اس میں چیف منسٹر صاحب کی بھی ڈائریکشن شامل تھی اور چیف منسٹر صاحب کی مدد بھی شامل تھی، اور کیبنٹ کی بھی جہاں پہ ہمیں سہولت ضرورت تھی کیبنٹ نے اپروولز دیے۔ اس میں بھی جو ہمارے کلیمز کے ایشو تھے، کانٹریکٹرز کے ساتھ ہمارے مسئلے چل رہے تھے، کچھ رائٹ آف وے کے مسئلے چل رہے تھے، اس کو بھی ایڈریس کر لیا گیا ہے۔ تو وہ کام شروع ہو چکا ہے ریڈ لائن بی آر ٹی کا۔ اگر آپ ابھی آتے جاتے میں صحافی دوستوں سے کہوں گا کہ اگر آپ ریڈ لائن بی آر ٹی کے کوریڈورز کی جانب آپ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ کام شروع ہو گیا ہے، اور ہماری اس وقت کوشش یہ ہے کہ ہم مارچ اپریل تک جو آپ کے مین کوریڈورز ہیں ان کو ہم کمپلیٹ کر لیں۔ باقی جو اس کے ساتھ جو پیرل ڈیپوز کا کام چل رہا ہے یا باقی چیزیں وہ بھی چل رہی ہیں۔ یلو لائن بی آر ٹی کا کام، اس میں جو تاج ادر برج تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، باقی اس کے 2 کمپوننٹس ان کو بھی اب ٹینڈر آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ڈیپوز کا کام اس میں بھی چل رہا ہے۔ تو اس وقت محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت سندھ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی قیادت میں اور ان کے احکامات پہ اور چیف منسٹر صاحب کے احکامات پر ٹرانسپورٹ کے محکمے کو اور اس کی سہولیات کو پورے سندھ کی پبلک کے لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر ضلع میں ہم شروع کریں۔ اس کے علاوہ ہماری 500 بسز ایک اور ہماری پروسیس میں، 100 بسز ایک اور پروسیس میں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سندھ بھر کا ہم ٹرانسپورٹ کے جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کریں۔ سر یہ بتائیے گا کہ کل آپ یہاں ایک طرف عوام کو سہولت دے رہے ہیں، دوسرے لوگ دہشت گرد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل ایک بڑا پریس کانفرنس ہوئی تھی، جو لوگ سندھ اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں تخریب کاری کا منصوبہ بنایا تھے اور ہماری بچیوں کو تیار کر کے ہمارے سامنے دھماکے کروانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا کہیں گے آپ ایک طرف؟ سوال تو آپ کو بہت اہم ہے، لیکن آپ نے ہمارے جو آج کی اچیومنٹ تھے اس کو بالکل ہمیں آپ نے ہٹ کر دیا، اور مجھے پتا ہے پھر آپ کی میڈیا اٹھائے گی اس چیز کو۔ لیکن خیر دیکھیں جی، سندھ پولیس نے بہت اچھی کارروائی کی کہ ہمارے خفیہ اداروں کی مدد سے کل جو ہے لڑکی ایک بچی جس کو دہشت گردوں نے، ملک دشمن عناصر نے، پاکستان کے دشمن لوگوں نے اور غیر ملکی فنڈنگ پہ پلنے والی کچھ بینڈ آؤٹ فٹس نے جو ہے اس معصوم بچی کو سہارا بنایا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے دماغ میں وہ سیڈنگ کی گئی، اس کو راغب کیا گیا کہ وہ ایک معصوم بچی جو کہ جوینائل بچی تھی، وہ اس کو اس حد تک راغب کیا گیا کہ وہ اپنی جان لینے کے لیے بھی تیار تھی اور عام معصوم لوگوں کی جان لینے کے لیے بھی تیار تھی، اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار تھی اور عام معصوم لوگوں کی جانیں لینے کے لیے تیار تھی۔ اس کو خودکش جیکٹ اس کو بنایا، اس کو پہنچائی گئی، اس کو راغب کیا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ جی یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑی چیزیں جو ہیں وہ ہے، کوئی بہت بڑا کمال ہے۔ اسی طریقے سے پہلے
ہمارے پاس دشمن ممالک کے کہنے پہ کچھ مذہبی لوگوں کو جو ہے وہ جہاد کے بہانے اس طرح تیار کیا گیا، پھر آزادی کے بہانے سے لوگوں کو اس طرح کے نعرے لگا کے ان کو غلط راہ پہ لے کے جایا گیا. لیکن حکومت سندھ نے بہت ہی سینسبلی فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو پہلے تو ہماری پولیس نے اور خفیہ اداروں نے اس کی مدد سے اس کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے چونکہ وہ جوینائل تھی، یہ سمجھا گیا کہ جی اس لڑکی کو کسی نے انفلوئنس کیا ہے غلط طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور پھر اس کو اس چیز کے لیے راغب کیا ہے، تو پھر اس کو جو ہے گرفتار نہیں کیا گیا، اس کو پروٹیکٹ بھی کر رہی ہے. اور اس سے ہمارا یہ میسیج بھی ہے کہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، برائے مہربانی اپنے بچوں کی ان ایکٹیویٹیز پہ، سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز ہو یا ان کے میل ملاپ کس سے مل رہے ہیں، محلوں میں کس سے مل رہے ہیں، ان کے دوست کیا ہیں، وہ ان والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خصوصی طور پر اس کو خیال کریں تاکہ ان کے اپنے بچے جو ہے وہ بھی اس عذاب سے بچ سکیں، اور جو دوسرے کے بچوں کو وہ عذاب دینا چاہتے ہیں اس سے بھی ان کو بچایا جا سکے. کیونکہ یہ بہت ہی سیریس ایک تھریٹ ہے معاشرے میں، جس کو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اس کو اس طریقے سے ان کو چیلنج کا مظاہرہ بھی کر رہی ہیں، دہشت گردوں سے لڑ بھی رہی ہیں، چاہے افغانستان سے دہشت گردی ہو یا باقی جگہوں سے جو دہشت گردی ہو، یا بھارت کے پیرول پہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو تو سنبھال کے اچھی جگہوں پہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، قوم کے بچوں کو وہ استعمال کر رہے ہیں کہ قوم کے بچے اس طرح کی چیزوں میں استعمال ہو. اور اگر خدا نہ خواستہ ایک سیکنڈ کے لیے یہ جو ان کو سیڈنگ کی جاتی ہے، ان کو غلط بیانیے دیے جاتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کل کو وہ بچی کامیاب ہو جاتی کہیں پہ بلاسٹ کرنے میں، تو ایک تو اس کی جان جاتی، اس کے پیرنٹس کا کیا حال ہوتا، اور اس کے سیکنڈلی پھر جن لوگوں کی وہ جانیں لیتی تو اس میں ان معصوم گھرانوں کے ساتھ کیا گزرتی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس سے کیا ان کے مقاصد پورے ہو جاتے؟ یہ ان تمام لوگوں کے لیے چیلنج ہے. کیا کسی ایک بلاسٹ سے کسی کا مقصد پورا ہوا ہے؟ دنیا میں جہاں جہاں پہ دہشت گردیاں ہوئی ہیں تو سوسائڈ بامبنگ سے یا ٹیررزم سے آج دن تک کسی ملک میں یا دنیا میں کوئی بھی ایسا کونا جہاں پہ کامیابی ہو نہیں ہوتی ہے. یہ صرف اور صرف ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے ملک کو بدنام کرنا، اپنے ملک کو ٹارگٹ کرنا، اپنے ملک کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا. یہ اس طرح کی سازشیں ہوتی ہیں جس میں سب کو اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور لوگ اس طرح جو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو راغب کرتے ہیں، پھر آپ کو اٹریکٹ کر کے، پھر آپ سے ڈائریکٹ میسیجنگ کر کے، اور پھر آپ کو اس طریقے کی چیزوں کے لے کے جایا جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. اچھا سچن صاحب، ایک تو کھوکھرا پر ڈپو کا آپ نے نوٹس لیا ہے قبضے کا، تو اس پر کیا پیش رفتے وہ مکمل ختم ہو جائے گا؟ دوسرا 150 بسیں وزیر اعظم صاحب بھی آپ سے وعدہ کر کے گئے تھے، ان کی کوئی پیش رفت؟ دیکھیے جی، دو باتیں. جہاں تک 150 بسز کا پرائم منسٹر صاحب نے یہاں پہ کمٹ کیا تھا، یہاں پہ اعلان بھی کیا تھا، وہ بسیں ابھی تک نہیں آئی ہیں، تو ہم پرائم منسٹر صاحب سے پھر گزارش کریں گے کہ سندھ کے لوگوں کو جو آپ وعدہ کر کے گئے تھے وہ پورا کریں. دوسرا، آپ نے جو ڈیپو کی بات کی، کل ہمارے نوٹس میں آیا، میں نے سیکٹری صاحب کو جو ہے وہ فوراً بھیجا وہ، اور انہوں نے فوری طور پہ ایکشن بھی لیا ہے. قبضہ کسی کو کرنے نہیں دیں گے. جو بھی سرکاری املاک ہیں، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کی ہوں یا کسی بھی اور محکمے کی ہوں، کوئی بھی انڈیویجول یا کوئی بھی شخص اگر اس طریقے سے کوئی گروہ جو ہے اس طرح کے قبضے میں ملوث ہوگا تو حکومت سختی سے نپٹے گی. اور دس از ناٹ فری فار آل کہ کوئی بھی آ کے اپنی مرضی سے سرکاری چیز سمجھ کو جو ہے وہ سمجھے کہ یہ مال غنیمت ہے، تو یہ کسی بھی صورت میں کام نہیں دیں گے. ڈبل ڈیکر بسوں کا کیا ہوگا، اس کا کرایہ کیا ہوگا، کون کون سے مزید ڈبل ڈیکر بسیں کن شہروں کے لیے آ سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ ڈبل ڈیکر بسیں پہلے تو محدود انداز میں ایک ہم ایکسپیریمنٹل موڈ میں لے کے آ رہے ہیں. یہ شارع فیصل پہ چلیں گی، ملیر سے شارع فیصل تک جو ہے یہ پوری ڈبل ڈیکر بسیں چلیں گی. ہم نے چیف منسٹر صاحب سے میری بات چیت ہوئی اور چیف منسٹر صاحب نے اس پہ اگری بھی کیا ہے. ہم مزید بھی ڈبل ڈیکر بسیں لے کے آ رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ مزید اب شہر کے لیے ہم ڈبل ڈیکر بسیں لائیں یہاں پہ بھی، اور جو باقی سندھ کے علاقے ہیں، شہری علاقے ہیں یا دیہی علاقے ہیں، وہاں پہ ڈبل ڈیکر بسیں چلائیں. ڈبل ڈیکر بسیں کا فائدہ ہے، میں ایک چیز کو سمجھاؤں کہ ڈبل ڈیکر بسیں ہم تو کہتے ہیں بھائی شاید اچھی ایک سفر کے لیے، لیکن جب بھی جس نے بھی کانسیپٹ بنایا اس نے کانسیپٹ اس لیے بنایا ہے کہ جی ایک بس، اب سامنے آپ کی یہ بس کھڑی ہوئی ہے، اس بس میں لیٹ سپوز کہ 50-60 آدمی بیٹھتے ہیں اور یہ اسپیس اتنا ہی لے رہی ہے. اگر اسی اسپیس میں، کیونکہ اب آپ کے چیلنجز ہیں سارے ٹریفک کے چیلنجز ہیں، رش کے چیلنجز ہیں، جو آپ کی ٹریفک کی انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے. اگر اسی جو اسپیس وہ لے رہی ہے، اسی اسپیس میں اگر میں 60 کی جگہ سے 120 لوگ بٹھا سکوں تو کیا ہوگا کہ ہماری جو اسپیسنگ ہے وہ اس کی جو ہماری وہ بچے گی، جس سے ہماری ٹریفک کے چیزوں میں آسانی ہوگی. جہاں تک کرائے کی بات کی، جو پیپلز بس سروس کا کرایہ ہے وہی کرایہ اس کے لیے رکھا گیا ہے. سر کل ایک آڈیو لیک ہوئی ہے کہ آپ سینئر منسٹر ہیں،
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 2 अफसर हैं, आसिफ शेख और मुबशर शेख, न सिर्फ करप्शन पे डीलिंग करें बल्कि कुछ एजेंसियों को धमकियाँ दें। बीइंग ए सीनियर मिनिस्टर, क्या इनके खिलाफ? देखिए, मैंने ऑनेस्टली वो नहीं देखी है, नहीं सुनी है, लेकिन मैं देखता हूँ और डेफिनेटली गवर्नमेंट बिल्कुल एक्शन कर रही है। नासिर हुसैन शाह साहब जैसे लोकल गवर्नमेंट और इसके मिनिस्टर बने, उन्होंने सख्त एक्शन लिए, काफ़ी लोगों को उन्होंने जो है उसकी सरजनिश भी की, काफ़ी लोगों को उन्होंने पोस्ट आउट भी किया है, काफ़ी लोगों को उन्होंने निकाला भी है। तो गवर्नमेंट जो है वो हर डिपार्टमेंट में, हर महकमे में तमाम मिनिस्टर्स को जो है